بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم چند اہم ترین مسائل پڑھیں گے۔ اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کے ہم اپنے ذکر کو یا اعلیٰ تناسل کو یا شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں، تو کیا شرمگاہ کو چھونے سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ آیا کہ شرمگاہ کو پردے یعنی کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو کیا حکم ہے؟ اگر ہم نے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈال کے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو کیا حکم ہے؟ یہاں پر میں آپ کو دو موقع بیان کروں گا، ایک امام شافعی کا، ایک امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ امام نسائی کی کتاب ہے، نسائی شریف۔ اس کے اندر 4 سے 5 روایات پیش کی گئی ہیں اور یہ امام شافعی کے موقف کی تائید کرتی ہیں، اور امام شافعی نے ان کو اپنی دلیل بنایا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے آیا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو وغیرہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ سب سے پہلے ہم امام نسائی کی نسائی شریف کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک باب ہے، باب الوضوء من مس الذکر۔ اخبرنا قتیبة عن سفیان عن عبد الله یعنی ابن ابی بکر قال على اثره قال ابو عبد الرحمن ولم اتقنه عن عروة عن بصرة قالت قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مس فرجه فلیتوضأ۔ حضرت بصرہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا، ہاتھ لگا لیا پردے سے یا بغیر پردے کے، فلیتوضأ، اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اخبرنا عمران بن موسیٰ حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن بصرة بنت صفوان ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ۔ یہ بھی حضرت بصرہ بنت صفوان سے روایت ہے، بے شک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب چھو لے تم میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ کے ذریعے یا جب پہنچا دے اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کی طرف، فلیتوضأ، اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن مروان بن الحکم انه قال الوضوء من مس الذکر فقال مروان اخبرتنیہ بصرة بنت صفوان فارسل عروة قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذکر۔ حضرت بصرہ بنت صفوان سے ہی روایت ہے کہ بھیجا حضرت عروہ نے، فرمایا کہ ذکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیز سے وضو کیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو کام کرنے سے وضو لازم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ من مس ذکر، ان میں ذکر کو چھونے، شرمگاہ کو چھونے والی بات بھی، یعنی کہ حضور نے فرمایا جب کوئی ذکر کو چھوئے تو وہ بھی وضو کرے۔ اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال اخبرني عن بصرة بنت صفوان ان النبي قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ۔ قال ابو عبد الرحمن هشام بن عروة لم يسمع من ابي هذا الحديث آخر کتاب الغسل والتيمم المتبع۔ اب حضرت بصرہ بنت صفوان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جس نے شرمگاہ کو چھوا وہ نہ نماز پڑھے یہاں تک کہ وضو کرے۔ عبد الرحمن ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ نہیں سنی اس نے اپنے والد سے یہ حدیث پاک۔ اب یاد رکھیے گا یہ امام شافعی کا موقف ہے، امام شافعی نے ان احادیث کو دلیل بنایا، کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے شرمگاہ کو چھوئیں گے تو آپ کا ینقض الوضو، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے اندر جو حکم دیا گیا نا فلیتوضأ، یہ حکم میرے بیٹے استحبابی ہے، مستحب والا عمل ہے۔ جہاں پر کہا گیا کہ جب شرمگاہ کو چھوئیں تو وضو کریں، یہ کراہت کی بات ہے تو کراہت تنزیہی کی بات ہے۔ ورنہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ شرمگاہ کو چھونا کیسے، آپ فرماتے شرمگاہ کو ہاتھ لگانا ایسا جیسے کان کو ہاتھ لگانا۔ ایک اور روایت میں ملتے کہ پوچھے کہ آپ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا، سرکار نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا، وضو ہے تو وضو رہے گا۔ ان احادیث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے یہ حکم مستحب ہے، کوئی کر لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھیے اس پر ہمارا کیا موقف ہے۔ ایک کتاب ہے تحفۃ الملوک کی شرح، اس کی جلد 2 صفحہ 66، اس پر لکھا گیا کہ مس الذکر لا ينقض عندنا، احناف کے نزدیک شرمگاہ کو چھونے سے، ذکر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ ینقض، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اجماع اس پر ہے کہ لا ینقض اجماعا، ائمہ کا اجماع ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ یہاں قرأت تنزیہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بغیر ایک باب ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے ذکر کو چھو لے، اس کی صفحہ نمبر 214 ہے، اور امام سرخسی نے المبسوط کی جلد 1 صفحہ 183 پر لکھا، اور اسی طرح فتاوی ہندیہ جلد 1 صفحہ 13، اور باب یہی ہے، مکتبہ رشیدیہ ہے، البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 1 صفحہ 167،
اور اسی طرح البحر الرائق کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی المقصود المعصول کے اندر لکھا گیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے شرمگاہ کو چھوا تو احناف کے نزدیک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی روشنی میں وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرنا لازم بھی نہیں ہے، جہاں حکم دیا گیا ہے استحبابی حکم ہے۔ لہذا مسئلہ یہ واضح ہوا، امام نسائی چونکہ شافعی ہیں تو انہوں نے اپنے دلائل یہاں پر پیش کیے ہیں کہ جی وضو کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، ان احادیث کو لیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان احادیث کے اندر جو سرکار نے حکم دیا وہ مستحب حکم ہے، وہ جو کراہت کی بات ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لہذا اگر شرمگاہ کو پردے کے کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کپڑوں کے اندر سے ہاتھ لگایا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔